الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اتفاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں احمد آباد پہنچایا اور جی میں بات آئی کہ اسی مسجد میں پہنچے اور جمعہ کی نماز ادا کرے. الحمدللہ اچانک آنا، آپ سے ملاقات ہونا، یہ جو اچانک ہوتا نا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین بولے. اللہ سننے کو قبول فرمائے. اور ایک بات پر آمین کہے، جیسے اللہ نے جمعہ کے دن مبارک گھر میں مبارک وقت میں اللہ نے ہم کو جمع کیا، آمین کہو. اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، ایک ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے اور اسی پر بات ختم کریں گے. مجھے ٹائم بتایا ہے تقریباً 1:15 پر بات کو ختم کرنا ہے. پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. مجھے صرف اس وقت آپ کے سامنے 5 سوالات رکھنے ہیں. سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، کتنے سوالات رکھنے ہیں؟ 5. اچھا، یہ 5 سوالات جو ہیں یہ میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات ہیں. اور قسم کھا کر کہو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اگر کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کے سوالوں سے بڑھ کر بھی کوئی سوالات نہیں ہوں گے. تو سوالات کرنے والے کون ہیں؟ ساتھ میں بولو نا، سوالات کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جواب دینے والا خود اللہ. بولو سبحان اللہ. وہ سوال کرنے والا مصطفیٰ اور جواب دینے والا رب مصطفیٰ. تو سوالات بھی انوکھے اور جوابات بھی بہت انوکھے. بس اسی پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. تو پھر ایک مرتبہ بولو نا، کتنے سوالات پر ہم کو جانا ہے؟ ایسا نہیں، سب ساتھ میں احمد آباد میں ہوں بھائی، ادھر ادھر کئی جگہ پر نہیں ہوں. اور احمد آباد تو ماشاءاللہ مجمع بڑا مبارک مجمع اور اتنی عالی شان مسجد میں ہم جمع ہے. ساتھ میں بولو نا، کتنے سوالات؟ 5. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں، صرف سنیں گے نہیں، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسے کہ سوالات میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں. بولو نا، کن کے سوالات ہیں؟ ہمارے آقا. بولو کن کے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات ہیں. اور جواب دینے والا کون؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. چلو میں 5 سوالات پر آؤں، لیکن پہلے شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پورا مجمع ساتھ دے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ معراج نصیب ہوئی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوئی. تو ہاں بولو، ہوئی. ایک ہی رات میں ہوئی. بولو نا، ایک ہی رات میں ہوئی. اور کیسا سفر تھا؟ زمین کا بھی سفر، آسمان کا بھی سفر. لیکن کمال یہ تھا، جانے کی گھڑی بھی وہی، آنے کی گھڑی بھی وہی. بولو سبحان اللہ. تو زمین کا سفر ہوا نا. بولو نا، ایک ہی رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مجمع بولے. ایک کون سا سفر تھا؟ زمین کا. ایک سفر کون سا تھا؟ آسمان کا. زمین کے سفر پر ہم کو نہیں آنا، وقت بہت کم ہے. ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ قرآن کریم نے زمین کا سفر بتایا. بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں کے امام حضرت مفتی طاہر صاحب، حافظ، قاری، عالم، مفتی. تو آپ بھی ماشاءاللہ یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں. تو زمین کا سفر اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پاک ہے میری ذات، میرے بندے کو لے گیا راتوں رات وہ زمین کا سفر. مسجد حرام سے شروع، کعبہ سے شروع، بیت المقدس پر
ختم. چلو وہ زمین کا سفر. اب آ جاؤ ہمارے نبی کو کون سا سفر کرنا ہے؟ ساتھ میں بولو گے نا اچھا لگے گا. کوئی بھائی خاموش نہیں رہے گا. بولو نا ہمارے نبی کو کون سا سفر کرنا؟ آسمان. آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمانوں کا سفر کرنا. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ میرے کو 7 آسمانوں کا سفر کرنا. اللہ یہ تو بہت لمبا سفر ہے. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, میرا محبوب سفر شروع کرو, ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کرے گا. بولو سبحان اللہ. ہر آسمان پر بولو نا ایک نبی تمہارا. اب حدیث پاک میں وہ نبیوں کے نام لکھے, میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں, آپ جلدی جلدی میرا ساتھ دو گے. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. سبحان اللہ بولنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ نہیں بولو نا کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ ایسے ہی میں بتانا, احمد آباد کی اگر کوئی بہت اونچی بلڈنگ ہو اور ہم ٹیرس پر جائیں, وہاں سے کیا بولتا ہے, پورا احمد آباد دکھتا ہے. بولتا کہ نہیں بولتا؟ ارے بمبئی میں چلا گیا, 100 مالے کی بلڈنگ پر, میرے کو پورا بمبئی نظر آتا ہے. اور کوئی دبئی چلا گیا برج میں, میرے کو پورا دبئی نظر آتا. لیکن ہم کہیں گے نادان, کتنا بھی اوپر چلا گیا آسمان کے تو نیچے ہی نظر آتا ہے. بولو آسمان کے تو اللہ کی قسم اگر ہم کو ٹیرس پر سے پورا احمد آباد نظر آتا ہو تو ہمارے آقا نے تو آسمان کے نیچے نہیں 7 آسمانوں کو پار کیا, تو اللہ کی قسم ہمارے نبی کو کیا کیا نظر آیا ہوگا. بولو سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ بھائی آپ جلدی بولیں گے تو میں 5 سوالات پہ آ جاؤں گا. بولو نا ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا. اب ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر, اللہ میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا. اللہ یہاں تو سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی, اللہ بڑے بڑے نبیوں سے ملاقات ہوئی. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا, میرا محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے, ابھی تو 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو کتنی جنتوں کو؟ بولو اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ 8. اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا, اللہ نے فرشتوں کو کہا آؤ دیکھو دیکھو میں نے جنت بنائی. وہ فرشتوں نے دیکھا تو کہا اللہ ایسی پیاری جنت تو نے بنائی. اللہ نے کہا پہلی دیکھے ہو, دوسری دیکھو گے تو پہلی بھی بھول جاؤ گے. تو اس طریقے سے اللہ بناتا گیا. کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ جلدی جلدی سبحان اللہ بولنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلی جنت میں, جس کا نام اللہ نے جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسری جنت میں, جس کا نام جنت النعیم. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسری جنت میں, جس کا نام جنت عدن. ہمارے نبی چوتھی جنت میں, جس کا نام جنت الخلد. ہمارے نبی 5ویں جنت میں, جس کا نام جنت سلام. ہمارے نبی 6ٹھی جنت میں, جس کا نام جنت المقامہ. ہمارے نبی 7ویں جنت میں, جس کا نام جنت المأوا. اور ہمارے نبی آخری جنت, سب سے اونچی جنت, اللہ نے فرمایا سب سے پیاری جنت, ہمارے نبی 8ویں جنت میں, جس کا نام جنت الفردوس. بولو نا ہمارے نبی نے کتنی جنتوں کو پار کر لیا؟ 7 آسمان اور کتنی جنتوں کو. اب ہمارے نبی نے کہا اللہ اب کہاں جانا؟ اللہ نے کہا ایک درخت ہے, درخت. بولو نا ایک 8 جنتوں کے اوپر ایک درخت ہے جس کا نام ہے سدرہ. بولو جس کا نام ہے. اللہ نے کہا میرا محبوب اس کو پار کر لے تو آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. ارے بولو آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. قرآن کریم نے فرمایا ہمارے نبی نے وہ درخت کو پار کیا. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے نبی نے وہ درخت کو پار کر لیا. وہاں بورڈ لگا تھا المنتہا, یعنی آسمان کیا ہو گیا؟ ختم. زمین تو ہو گئی ختم, ہمارے نبی آسمان بھی مکمل.
اور ہمارے نبی نے کہا اللہ اب تو آسمان بھی مکمل ہو گیا. اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا نبی آسمان مکمل ہو گیا, تیری شان تو ابھی بھی باقی. بولو بولو سبحان اللہ, تیری شان تو ابھی. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ سمجھا نہیں. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے میرے عرش پہ آنا ہے. بولو سبحان اللہ. اور میرے نبی اکیلے آنا, اکیلے, اب جبرائیل نہیں, اب اکیلے آنا ہے. اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں, تیرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. اول بھی تو ہی, بولو اول بھی تو ہی, آخر بھی. کہا اللہ او عرش پہ آنا. عرش سمجھتے ہو اللہ کا عرش, آسان الفاظ میں سمجھو اللہ کی آفس. کیا بولو گے اللہ کی آفس. آج آپ نے بڑے کروڑ پتی بلڈروں کی آفس دیکھا کہ نہیں دیکھا احمد آباد میں؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا اپنے کو دروازہ کھولنا پڑتا, اب تو ایسی آفس بنی جاؤ دھڑ کر کے دروازہ کھل گیا. پھر اندر گیا کارپیٹ, ٹیبل, کرسی, چائے, کافی, لیمن ٹی, ہزاروں قسم کی ٹی. ارے میرے دوستو دنیا کے 2% کا مالدار اس کی آفس سے ہمارا دل عجب ہونے لگا. تو پروردگار کی قسم پیدا کرنے والے کی آفس کا کیا عجب ہوگا. تو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ جلدی جلدی بولے گے تو اچھا لگے گا. بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ قرآن کریم نے فرمایا پڑھو نا, پڑھو پیار سے پڑھو نا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب عرش پر آ گئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا احمد آباد بولے نا. ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا, 8 جنتوں کو پار کیا, سدرہ نامی درخت کو پار کیا. کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے بس. اب سننا کہاں پر آ گئے؟ اللہ کے آمنے سامنے. بولو یعنی بولو نا آمنے سامنے. ہمارے نبی نے اس وقت کہا اللہ میں 5 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اسی لیے تو میں نے بیان شروع کیا. بولو نا ہمارے نبی, ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, بولو نا ہمارے نبی نے کہا کتنے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ پوچھو بھائی, پرمیشن, اللہ پوچھو. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرا محبوب مہمان بن کے آیا ہے, پوچھتا جائے گا, پیدا کرنے والا جواب دیتا چلا جائے گا. ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے؟ نہیں ابھی بھی یہ سب مجمع تو کچھ بول ہی نہیں رہا. بولو نا کتنے پوچھے؟ آپ لوگ ہر جمعہ اسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہو. مولانا بہت کافی ٹھنڈے ہوا, مفتی طاہر صاحب ایسا مجمع بیٹھا. ہم صورت میں ابھی ہوتے تو دھوم مچی ہوتی بھائی. ہاں اتنا پیاری باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بولو نا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش پر, سامنے آمنے. کون؟ اللہ. کتنے سوالات پوچھنا ہے؟ اللہ نے کہا پوچھو. ہمارے نبی نے پہلا سوال, بولو کون سا سوال؟ پہلا سوال, اے اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا. اللہ تو نے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال. اللہ تو نے ان کو کیا؟ اللہ نے فرمایا او میرا مصطفیٰ, ہاں میں نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا جن کا نام تھا ابراہیم. میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ دنیا والوں نے ان کو آگ میں ڈالا, میں نے اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. ایسا ہوا تھا؟ میں جلدی بولو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے نا. ارے بولو نا ڈالے نا. 40 دن. کتنے دن؟ ارے یہ موم بتی جلتی نا, ہمارے یہاں لائٹ جاتی ہے, موم بتی جلتی نا, اس میں انگلی رکھو تو انگلی کالی پڑ جاتی ہے. حضرت ابراہیم 40 دن 40 رات آگ میں, اور جب آگ بجھی حضرت ابراہیم باہر نکلے. ارے لوگوں نے کہا قسم اللہ کی ابراہیم تو پہلے بھی خوبصورت تھے, آگ سے نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم جب نکلے سب نے کہا مبارکی, آ جاؤ آگ سے نکل گئے, آ جاؤ, ارے بچ گئے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مبارک. کہا آگ سے نکلے, کہا دعا کرو واپس جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ بولو کدھر جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا, فائر, آگ میں جانا. حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی, صبح ہوتی شام ہوتی جنت کا کھانا مجھ کو دیا جاتا تھا, اور ہر صبح میں میرا اللہ مجھ کو پوچھتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کہا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی, اللہ نے مجھے جنت کے باغ میں رکھا تھا. اسی کو اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 17, بولو پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
چلو ہم کو تو انعام پہ جانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میں نے آگ کو, ایسا نہیں چلے گا بھائی, پورا مجمع, میں نے آگ کو, بولو نا بھائی, میں کھانا میں بھی نہیں کھایا, میرے کو بھی مفتی طاہر کے ساتھ یہیں پہ کھانے کا ہے. آپ کو نہیں دعوت ہے, سب مت آ جانا وہاں پر. اتنا ذرا بولو نا بھائی, بولو نا. ایک دم ایسے ڈرے ڈرے بیٹھو گے تو کیسا چلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہلا انعام دیا, آگ کو باغ بنا دیا. چلو یہ تو پہلا سوال ہوا. ہمارے نبی نے فوراً دوسرا سوال, اے اللہ ایک سوال ہو گیا, حضرت ابراہیم کے لیے تو نے آگ کو باغ بنایا, اللہ دوسرا سوال, وہ ایک نبی اور آئے تھے حضرت موسیٰ, جلدی بولو کون حضرت اللہ, ان کے لیے تو نے کیا کیا, کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, ارے موسیٰ میرے نبی آئے تھے, میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ جب وہ سمندر میں پھنس گئے تو ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے, دریا میں کیا بنا دیے. آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ 70,000 لوگوں کو لے کے نکلے تھے راتوں رات. کتنے کو لے کر؟ 10-20 نہیں, 70,000 مرد اور عورتوں کو بستروں کے ساتھ, چلو چلو سب کو لے کر نکلے. اور حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے, بھول نہیں گئے, اللہ نے بھلا دیا. سمندر کے سامنے کھڑے ہو گئے, کس کے سامنے؟ سب نے کہا کہاں جائیں گے, سمندر ہے, سب کو تیرنا تھوڑی آتا ہے, ارے موت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول ہو گئی, راستہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا, چلو چلو واپس چلو. جیسے واپس چلے تو پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. بولو کس کا لشکر آ گیا؟ سب نے کہا 70,000 نے کہا یہ تو آگے بھی موت اور پیچھے بھی. کائے کو رات کو بھگا کے لائے, ہم بھلے تھے بھائی, بھگانے کی کیا ضرورت تھی, یہ تو آگے بھی موت اور پیچھے بھی. تو حضرت موسیٰ روئے اور رو کر کہا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی ہے, کہا مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ لکڑی ہے, سمندر پہ ماروں گا تو ٹھپ آواز آئے گی اور کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرا موسیٰ ہاتھ کو مت دیکھ, لکڑی کو مت دیکھ, میرا حکم تو دیکھ لے. حضرت موسیٰ نے جیسے لکڑی ماری اور پورا سمندر کا پانی کھڑا ہو گیا, یوں کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایسا سپاٹ راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم 70,000 کو لے کر پار ہو گیا. پاؤں کے نیچے تو پانی تھا, پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے بولو کیا کیے, سمندر میں, یعنی ساتھ میں بولو نا, سمندر میں 19واں پارہ, اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. چلو کتنے سوالات ہو گئے, بولو نا کتنے ہو گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کہاں پوچھ رہے ہیں؟ تیسرا سوال, اللہ نمبر 1 ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں. ہمارے نبی نے, اے اللہ ایک اور نبی کو تو نے بھیجا جن کا نام تھا حضرت داؤد. بولو کیا نام تھا؟ اللہ ان کو کیا دیا, اللہ ان کو کتنا بڑا انعام دیا. اللہ نے کہا ہاں میرا نبی داؤد, میں نے اتنا بڑا انعام دیا. وہ جب آسمانی کتاب زبور پڑھتا تھا تو پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. میرا داؤد جب پڑھتا تھا تو اڑنے والا پرندہ رک جاتا, بہنے والا پانی تھم جاتا. اور اللہ نے کہا سب سے بڑا انعام تو یہ دیا کہ بڑے سے بڑے لوہا ہوتا, حضرت داؤد اس کو یوں کرتے تو اس کو توڑ دیتے. میں نے ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا بھی موم بن جاتا تھا. بولو کیا بن جاتا تھا؟ لوہا بھی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. پورا مجمع بولے اللہ نے فرمایا پہلے سوال کا جواب ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی نے چوتھا سوال, اے اللہ چوتھا سوال, ایک اور نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا جن کا نام سلیمان. بولو کیا نام؟ اللہ ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ سلیمان کے بارے میں کیا پوچھتا, دنیا بھی دی, آخرت بھی دی, بادشاہ بھی بنایا, اپنا نبی بھی بنا دیا. بولو حضرت سلیمان کو. آج پتھر والی مسجد میں بیٹھے ہو نا آپ لوگ, ایک بات سنو, حضرت سلیمان کے پاس وہ بادشاہ تھی, آج سپر پاور کے پاس بھی نہیں ہے.
بولو سپر پاور کے پاس بھی. ارے آج کا سپر پاور انسانوں پہ حکومت کرے گا. حضرت سلیمان اکیلے بادشاہ تھے. انسانوں پہ حکومت, جناتوں پہ حکومت, جنگل کے درندوں پہ حکومت, چلنے والے چرندوں پہ حکومت, اڑنے والے پرندے پہ حکومت, ارے بہنے والی مچھلی پہ حکومت. ارے حضرت سلیمان وہ تھے جو ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہاں, حضرت سلیمان کے پاس کار تھی. کار سمجھتے ہو نا؟ ارے بولو نا. دور سے دیکھو تو چھوٹی کار نظر آتی تھی, لیکن تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت سلیمان جب دروازہ کھولتے تھے اور اندر جاتے تھے, ایک کمرہ, دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ, چوتھا کمرہ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت سلیمان کا وہ جو تخت تھا 1000 کمرے اس کے اندر. کتنے کمرے؟ اور سٹیئرنگ تھا, سٹیئرنگ کار کا سٹیئرنگ تھا نہیں, ہارن وارن نہیں, پیٹرول ڈیزل گیس. اپنے کو تو یہاں گاڑی ہوتی ہے نا, صحیح بتاتا ہوں, 2 گھنٹے اپن بیٹھتے, 22 گھنٹہ وہ اپنے اوپر بیٹھتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حضرت سلیمان کی گاڑی بھی کیسی گاڑی. ہاں بھائی, کاش کہ کسی کے پاس ہوتی تو ہم بھی احمد آباد کتنا جلدی آ گئے ہوتے. حضرت سلیمان تو یوں گاڑی میں جا کے بیٹھے نا, تخت میں جا کے بیٹھے. ایک فرشتہ آوے, اللہ کا نبی کہاں جانا؟ حضرت سلیمان کہتے تھے مشرق میں ہو, مغرب میں جانا ہے, ہزاروں کلومیٹر دور جانا ہے. وہ فرشتہ کیا کہتا؟ اللہ کہتا ہے آپ آرام کرو, آنکھ بند کر دو. حضرت سلیمان آنکھ بند کرتے, تھوڑی دیر میں فرشتہ کہتا اٹھو اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ کہا جب آنکھ بند کی تھی تم مشرق میں تھے, آنکھ کھولی ہے اللہ نے ہوا کے دوش پر تمہیں مغرب تک پہنچا دیا. قرآن کریم نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. پورا مجمع بولے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے نبی کتنے سوالات کرنے والے. پہلا سوال, اللہ تو نے ابراہیم کے لیے, اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو باغ بنا دیا, جنت کا باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ کے لیے میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کے لیے بھاری بھرکم لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی. وہ انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے پہ حکومت کرے. ارے سلیمان تو وہ ہے جو ہوا پر بھی حکومت کرے. کتنے سوالات ہو گئے, اب کتنا باقی ہے؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت جواب دو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اللہ کی قسم ہمارا نبی تو وہ نبی. سنو, جمعہ کا دن ہے, اللہ کی قسم ایسا کوئی نبی نہیں. وہ ہمارا نبی, بولو وہ ہمارا نبی جو انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو نا, بولو. بھی سوال باقی ہے بھائی, 5واں سوال باقی ہے. ہمارا نبی وہ نبی جو انگلی مبارک سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے. عید کے دن فلم دیکھی نا, عید کے دن, ہاں میرے کو ایک ملا, میرے کو کہتا ہے مولانا کیا عید کے دن فلم ریلیز ہوئی, اپن نے دیکھ لیا. اور میرے کو کہتا کروڑوں کا دھندا ہوا. میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ چپ, کچھ بولے نہیں. میں نے کہا پاؤلی, میں نے کہا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہا اس کی کیا بات کروں, میں نے ایسی فلمیں دیکھا کہ ہیرو جو ہے نا 4 بلڈنگوں میں چھلانگ لگاتا ہے. ایک چھلانگ لگاتا ہے تو 4 بلڈنگ کے بعد نیچے اترتا ہے. میں نے کہا تو 1 مالے سے چھلانگ لگا, کتنے؟ کہتے نہیں پاؤں ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا اس کا 4 بلڈنگ میں نہیں ٹوٹا. تو کہتا وہ تو ایکٹنگ کرتا ہے. تو میں نے کہا تیرے سے بڑا پاؤلی کون ہوگا؟ جو ڈھونگ کرتا ہے اس کا دیوانہ بن گیا. میرے نبی نے انگلی مبارک سے چاند کے ٹکڑے کیے, ان کا دیوانہ نہیں بنا. میرے نبی ہمارے نبی تو وہ نبی تھے انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے. اللہ کی قسم ڈوبا ہوا سورج بھی نبی کے اشارے پر واپس آیا کرتا تھا. ارے ہمارے نبی تو وہ نبی تھے جو جنگل میں جاتے تھے, مکہ کے جنگل میں جاتے تھے. پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. بولو نا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارے نبی تو وہ نبی تھے جو یوں انگلی مبارک رکھتے تھے, ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی نے کتنے سوالات پوچھے اب تک؟ اب کون سا سوال؟ کیا سوال پوچھا سننا. ہمارے نبی نے کہا اللہ میں عرش پہ آیا ہوں. ساتھ میں بولو نا اللہ میں زمین پر نہیں ہوں. صحیح ہے نا, ہمارے نبی زمین پر, اللہ میں آسمان پر.
بھئی آسمان بھی تو ختم ہو گیا، اللہ نہ میں زمین پر نہ میں آسمان پر، اللہ میں عرش پر. اور پھر ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا اللہ آیا نہیں ہوں، اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا. بولو نا اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. آج مجھ سے بڑا کوئی مہمان نہیں، تجھ سے بڑا کوئی میزبان نہیں. مجھ سے بڑا کوئی مہمان نہیں، تجھ سے بڑا کوئی. اللہ تیرے بلانے پر آیا ہوں، عرش پہ آیا ہوں. اللہ زمین پر بھی نہیں، اور بولو آسمان پر بھی نہیں. اللہ اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں. ساتھ میں بولو اللہ میں تو. اچھا یہ بات پکی کر لو، ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ شیخ سعدی کا نام سنا؟ شیخ سعدی یہ علماء کرام نے سنا ہوگا، ہمارے مفتی طاہر مولانا عثمان مولانا حبیب صاحب نے سنا ہوگا، جو کتاب پڑھنے والے بچے ہیں نا انہوں نے سنا ہوگا. شیخ سعدی اللہ کے ولی ہے، انہوں نے عربی زبان میں شعر لکھا جس میں یہ خلاصہ لکھا کہ میرے نبی عرش پہ گئے. اچھا لکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، رات کو سو گئے. بولو رات کو سو گئے. شیخ سعدی فرماتے میں سویا تھا، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھو اٹھو. شیخ سعدی فرماتے میں نے آنکھ کھولا، اللہ کی قسم میرے نبی موجود تھے. میرے دوستو وہ امتی تھے جن کو نبی بیدار کیا کرتے تھے. کہا میرے نبی تھے. شیخ سعدی کہتے میں نے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، رات کو خواب میں میرے نبی اب مجھے اٹھا رہے، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو میرے عرش پہ جانے کا شعر پڑا ذرا مجھے پھر سنا دے، مجھے سنا دینا. شیخ سعدی نے کہا مجھے شرم آتی آپ کو سناتے ہوئے. کہا سنا دے، میں اس وقت بھی خوش ہوا تھا، اب بھی خوش ہو جاؤں گا، اور جو بھی پڑھتا جائے گا سنتا جائے گا میں اس سے خوش ہوتا چلا جاؤں گا. تو شعر آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ اور پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. سب درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وقت بہت کم ہے اس لیے پھر میں اسی بات پر آ رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا اللہ کتنے سوالات پوچھ لیے؟ اللہ ایک آخری سوال پوچھنا ہے. اللہ نے فرمایا بتاؤ نا میرے محبوب، بتاؤ نا. اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو بتاؤ نا میرے محبوب. ہمارے نبی نے پھر کہا اللہ عرش پہ آیا نہیں ہوں. بولو آیا، بلایا. بھائی آنا الگ ہوتا ہے، بلانا الگ ہوتا ہے. بولو نا آنا. ہاں یہ مولانا حبیب کو پوچھو، ہم کو ایکسپیرینس ہے. ایک ہے آنا، ایک ہے بلانا. جب ہم آتے ہیں نا تو مولانا حبیب کے دروازے پر جاتے ہیں، ٹھک 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 ٹھک، مولانا آ گیا، اچھا آ گئے آ جاؤ. اور جب ہم بیان کے لیے آتے وہاں ہائی وے پر کھڑے رہنا، لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک ہے آنا اور ایک ہے. اب جب ہم آتے ہیں نا تو کہا یہاں مسجد میں کھانا کھا لینے کا، چپ چاپ اور چلے جانے کا. اور جب بلاوے تو کہتے ہیں گھر میں کھانا کھانے کا. تو بھائی دنیا میں جب آنے اور بلانے میں فرق ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے آقا تھے. بولو محمد الرسول اللہ. اور کس کے مہمان بن کے گئے تھے؟ نہیں بولو نا کس کے مہمان بن کے گئے تھے. اور میں نے آپ کو شروع میں کہا ہمارے نبی گئے تھے، جانے کی گھڑی بھی وہی، آنے کی گھڑی بھی وہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو چاند نے اپنا کام نہیں کیا، سورج نے اپنا کام نہیں کیا، آسمان نے اپنا کام نہیں کیا، زمین نے اپنا کام نہیں کیا، رات نے اپنا کام نہیں کیا، دن نے اپنا کام نہیں کیا. تو سب نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا آسمان، زمین، چاند، سورج، آفتاب، مہتاب، ستارے کوئی اپنا کام نہیں کرے گا. آج میرا محبوب آ رہا ہے، سب ساتھ میں مل کے دیدار ہی دیدار کرتے رہنا ہے. اس لیے آنے کی گھڑی بھی وہی، جانے کی گھڑی بھی. چلو میں پھر آ رہا ہوں، میں بار بار گھوم کے آ رہا ہوں. ہمارے نبی کون سا سوال پوچھنے جا رہے ہیں؟ کیا سوال پوچھا معلوم؟ ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا. اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آپ کو، تو ابراہیم تو زمین پر تھے. بولو ابراہیم تو زمین پر تھے. اللہ تو نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں، وہ بھی زمین پر تھے. اللہ تو نے داؤد کے لیے لوہے کو، وہ بھی زمین پر تھے. اللہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو حکومت دی، وہ بھی. اللہ میں زمین پر بھی نہیں، میں آسمان پر بھی نہیں، میں تو عرش پر آیا. اب اللہ بتا آج مجھے کیا انعام دینے والا؟ بولو سبحان اللہ. نہیں بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. اللہ مجھے کیا انعام دینے والا؟ اللہ مجھے کیا انعام دینے والا؟ میں مہمان بن کے آیا ہوں، بلایا گیا ہوں، عرش پہ آیا ہوں. نہ زمین پر میرے قدم ہے، نہ آسمان پر میرے قدم ہے. میرے قدم مبارک ہے کہ تمہیں عرش پہ ہے.
اللہ اب مجھے کیا انعام دینے والا؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا محبوب تجھے اسی لیے بلایا کہ تجھے آج انعاموں سے مالا مال کرنا، اسی لیے تجھے بلایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو عربی جاننے والے سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ۔ کون کون میرا ساتھ دینے کو تیار ہے یہ انعام پر؟ نہیں ایسے ہاتھ اوپر کرو نا بھائی۔ اب سننا، برابر توجہ سے سننا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تو عرش پر آیا، میرے قدم مبارک نہ تو زمین پر نہ تو آسمان پر، تیرے عرش پر۔ اللہ تو مجھے کیا انعام دینے والا؟ اللہ نے فرمایا، بولو اللہ نے فرمایا۔ سنو گے نا سب لوگ؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ نے فرمایا میرا محبوب وہ انعام دوں گا کسی آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کسی کانوں نے سنا ہی نہیں، ارے کسی دل نے سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ انعام دینے والا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ عرش پہ بلایا گیا، اللہ بتانا کیا انعام دینے والا؟ پورا مجمع سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا کہ جہاں جہاں، بولو نا نہیں ساتھ میں بولو نا جہاں۔ اب سننا توجہ دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا کہ جہاں جہاں، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ بتاؤ نا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا ہمارے نبی کو انعام ملا نا؟ کیا انعام ملا؟ ساتھ میں بولو اب جہاں جہاں، جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ ساتھ میں بولو نا جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ جو اللہ کا ہوگا وہ محمد کا ہوگا، جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ اب میرے پیاروں وقت ختم ہونے والا، 10 منٹ باقی ہے۔ میں صرف اتنا بتا دوں اللہ نے ہمارے نبی کو انعام دیا نہیں دیا؟ جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محمد کا نام ہے۔ ہمارا کلمہ دیکھو، دیکھو وہ کلمہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ پڑھو لا الہ، صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ محمد رسول۔ ہر مسجد میں قسم اللہ کی، ہر مسجد میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ اذان دینے والا اذان دے گا، بولو اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ اقامت دینے والا اقامت دے گا، اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، عرش پہ اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے دروازوں پہ اللہ کا نام تو محمد کا نام، ارے جنت کے پھولوں پہ اللہ کا نام تو محمد کا نام، ارے فرشتوں کی پیشانی پہ اللہ کا نام تو محمد کا نام، ارے حور کے گلے پہ اللہ کا نام تو محمد کا نام، بلکہ قسم اللہ کی نماز میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ ابھی جمعہ کی نماز شروع کریں گے، کیسا کریں گے شروع؟ ارے اتنا تو بول، نماز کیسا شروع کریں گے؟ اللہ اکبر، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ نماز ختم کریں گے نا آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اللہ کہتا نماز بھی وہی قبول کروں گا، شروع ہوگی تو میرے نام پہ، ختم ہوگی تو محمد کے نام۔ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا، بولو نا جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ پھر سے بول دو، اتنا بول دو بھائی، عرش پہ محمد کا نام، بولو عرش پہ، مسجد میں محمد کا نام، نماز میں محمد کا نام، قرآن میں محمد کا نام، اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، تورات میں محمد کا نام، جنت کے بالا خانوں میں محمد کا نام۔ میرے احمد آباد کے جوانوں کے چہروں پہ بیٹھے، میرے احمد آباد کے جوانوں کے چہروں پہ، جوان کا کیا بولو، بڈھا بھی لوکنگ ہینڈسم، داڑھی کا ہے نہیں، میں بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ارے محمد کا نام دیکھا نا مسجد میں، قرآن میں، ہاں بولو نا قرآن میں، نماز میں، اذان میں، تو جس محمد کا نام عرش پر، اس محمد کے نام کو ہمارے چہرے سے نوچ ڈالا، نوچ ڈالا۔ کیا ملا میرے دوستو؟ یہ داڑھی اڑا کے کیا ملا؟ اور دوسری بات آپ نے سنی نا، اللہ نے عرش پہ کہا جو میرا ہوگا
तेरा होगा। जो मोहम्मद तेरा नहीं, वो हम लोग मोहम्मद के हैं भाई। अगर हम मोहम्मदी है तो हम अल्लाह के हैं, इसलिए कि जो मोहम्मद का होगा वो अल्लाह का होगा। हम मोहम्मद के हैं, बोलो ना सल्लल्लाहु। कौन कौन है, कौन कौन मोहम्मदी? हम मोहम्मद के हैं, बोलो है ना? है, अरे सभी है, बोलो अपने ईमान की बात है, बोलो है ना? है ना? नमाज आज फजर, मौलाना हबीब साहब कितने ऐसे कमीने बैठे होंगे, कमीने, जिसने ईद की नमाज के बाद फजर की एक भी नमाज पढ़ी नहीं होगी। क्या फ़ायदा? रोज़े रखा ना, 15 घंटे का गर्मी में रोज़ा रखा ना, भूखा था ना, प्यासा था ना, ईद के दिन सब बर्बाद कर दिया। अरे कभी सोचा कि मैंने रोज़े रखा मुझे क्या मिला? अरे मैं भूखा था, प्यासा था, 15 घंटे तक अहमदाबाद की गर्मी में प्यासा था, मुझे क्या मिला? अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ेगा जन्नत दूंगा, ज़कात देगा जन्नत दूंगा, सदका करेगा जन्नत दूंगा, उम्रा करेगा जन्नत दूंगा, हज करेगा जन्नत दूंगा। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा रोजा रखेगा जन्नत नहीं दूंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, तू मेरा बन जाएगा। रमजान में अल्लाह मिला, ईद के दिन खत्म, सब मामला खत्म हो गया। वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वही गद्दार, वही धोखेबाज, वही झूठ, वही गीबत, वही माँ के ऊपर जुल्म, बाप के सामने चेहरा फिरा देना। क्या किया मेरे दोस्तों? क्यों रोजे बर्बाद कर दिए? क्यों रातों की तरह भी बर्बाद कर दी? अरे रोजा रखने में बहुत तकलीफ हुई थी, 15-15 घंटे का रोजा था, रात को तरह भी पड़ी थी, 1 घंटे में मेरे दोस्तों सब बर्बाद कर दिया, किसी और के हवाले कर दिया। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज मैं चाहता हूँ ये जितना मजमा बैठा है ना, एक बार फिर रमज़ान की वो बरकतें लाएंगे, बोलो लाएंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान के अनवार लाएंगे, बोलो लाएंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा किसी ने कहा ना कि शब कदर चली गई, बड़ी रात चली गई, अभी बड़ी रात 1 साल के बाद आएगी, मैं बुढ़ा हूँ, मालूम नहीं जीऊँगा कि मर जाऊँगा। अल्लाह का वली अल्लामा रूमी, बोलो कौन? अल्लामा क्या फरमाया? हर शब कदर अस्त, अगर कदर कुनद, कहा हर रात मुसल्ला बिछा दे, तहज्जुद पढ़ ले, एक बार उसके सामने रो ले, अल्लाह वही रात तेरी शबे कदर बना देगा। तो मेरे दोस्तों, अगर सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, अल्लाह की रहमत तो वैसी ही है। कौन कौन तैयार है भाई मेरा साथ देने के लिए? कौन कौन तैयार है? एक काम मैं बताऊंगा, बस टाइम खत्म हो रहा है, 5 मिनट बाकी है। कौन कौन तैयार है भाई? एक काम करना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आज कौन सा दिन है? कहाँ बैठे हो? अल्लाह के घर में झूठ नहीं, अल्लाह की कसम झूठ। हमारे नबी ने बहुत तकलीफ उठाई, अल्लाह की कसम मैं क्या बोलूँ, जुमा का दिन है, हमारे पेट तो भरे हुए हैं। आपको मालूम है हमारे नबी रास्ते से गुजर रहे थे, साथ में बोलो कहाँ से गुजर रहे थे? एक खजूर ज़मीन पे थी, वो भी ज़मीन में, वो कीचड़ वाली ज़मीन थी ना, तो खजूर ज़मीन में चली गई और फट गई, उसका बीज भी बाहर नज़र आता था। हमारे नबी बैठे और खजूर को निकाला, उसको साफ़ किया, अभी बीज को निकाला, इतने में एक सहाबी आए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर। कौन? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने। कहा अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हो? हमारे नबी ने कहा खा रहा हूँ। आधी खाओगे? मैं खा रहा हूँ। तुम? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ये खजूर तो ज़मीन में चली गई, फट गई, खराब हो गई, ये तो जानवरों को दी जाती है। हमारे नबी ने फरमाया हाँ अब्दुल्ला, तुझे खाना हो तो खा, न खाना हो तो मत खा, मेरी 4थी सुबह है, मैंने कोई चीज़ को चखा नहीं। कौन सी सुबह है? बोलो कौन सी सुबह? 4थी सुबह, मैंने कुछ खाया नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर जवान थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपने कुछ नहीं खाया? हम तो ऐसी खजूर खाने से भी पीछे हटते, आपने कुछ नहीं खाया? हमारे नबी ने फरमाया और सब्र करूँगा, अल्लाह मेरे उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर देगा, और सब्र करूँगा। ए मेरे दोस्तों, क्या आज उस नबी की आंखों को हम ठंडा नहीं करेंगे? बोलो ना कौन कौन तैयार है उस नबी की आंखों को ठंडा करने के लिए? मैं आपसे और कुछ नहीं बोलूँगा। देखो मैं दाढ़ी पे बोला, थोड़ा बोला, ज़्यादा बोला? अरे बोलो ना, ज़्यादा बोला? नहीं बोला। मैं सिर्फ एक ही बात पर बोलूँगा। कौन कौन तैयार है भाई? सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते भाई। जो मोहम्मद का होगा, जो मोहम्मद का वो अल्लाह का। और हमारे नबी ने क्या कहा मालूम? जो नमाजी होगा वो मेरा होगा।
ہمارے نبی نے کہا جو نمازی ہوگا وہ میرا ہوگا، اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا جو بے نمازی ہوگا نا، جو بے نمازی ہوگا نا، ہمارے نبی نے کہا وہ میرا نہیں ہوگا اور قیامت میں میرا نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا آپ کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا میری امت کا بے نمازی قیامت میں فرعون کے ساتھ ہوگا، قیامت میں قارون کے ساتھ ہوگا، قیامت میں حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے کیسے روتے ہوئے کہا جس جہنم میں میرا دشمن ابو جہل جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی وہی جہنم میں جائے گا۔ اسی کو پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے کتنے اچھے جملے میں کہا، نماز مت چھوڑ، نماز مت چھوڑ۔ اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑا، اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بغداد والے بزرگ فرماتے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، مجھے ڈر ہے اب اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، میں پھر کہتا ہوں وہ رمضان کا جو ماحول تھا ہمارے احمد آباد میں لے کر آؤ، اور میں قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کون روزی سے پریشان ہے؟ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ اللہ کہتا ہے ایک بار پکا نمازی بن جا، ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا اتنی روزی دوں گا تجھے روزی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی۔ چلو بھائی کون کون تیار ہے؟ بات ختم کرنا ہے، بولو بھائی پڑھیں گے نماز؟ نہیں ایسا نہیں، ہاتھ اوپر کرے بولو انشاءاللہ، نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا انشاءاللہ۔ ارے میں نے آواز بٹھا دی، آپ لوگ بھی بولو نا انشاءاللہ، بولو آج کی شام بولو انشاءاللہ، ارے موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، آواز نہیں آ رہی، ہماری نماز قضا، اور ایک ساتھ میں کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، اور پیارے نبی کی نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔